دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کیا محرکات ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے جو کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکج دیا ہے 30 ارب روپے کی سبسڈی، تو اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا مضمرات ہیں، یعنی کیوں دی گئی ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب یعنی کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور ان کو بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ مثلا الزامات تو وہ ازل سے دہرا رہے ہیں اور اب تک دہراتے رہیں گے، لیکن کبھی وہ ثابت نہیں کر سکیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ویسے ہی میں نے سیاسی بات کی تھی یعنی غیر سنجیدگی کا عالم دیکھیں۔ اور اب جب کہ کرونا بحران کی وجہ سے پورا ملک گویا سٹینڈ سٹل ہے، اب ضرورت ہے لوگوں کو خوراک کی، لوگوں کو جو خود ان کے بقول ڈیلی ویجرز ہیں، وہ زندگی اور موت کے یعنی صورتحال سے دوچار ہیں کہ روزگار ہے کوئی نہیں ہے، اور پھر اگر کوئی چانس بنتا بھی تھا تو وہ کیونکہ گھروں تک مقید ہیں، اور نہ صرف وہ گھروں تک مقید ہیں جو امپلائر پاسبل ہو سکتے تھے، وہ بھی گھروں تک مقید ہیں، اور پھر ان کو اس کے علاوہ بھی خوفزدہ کر دیا گیا کہ کہیں معیشت پر گویا نیب کو چھوڑ دیا گیا، جس طرح وہ کوئی اور چیز نہیں چھوڑتے بعض چیزوں پر تو اس طرح نیب کو پاکستان کی معیشت پر اور پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے آئین اور قانون اور شہریوں کے حقوق پر چھوڑ دیا، جس طرح بعض جانوروں کو چھوڑا جاتا۔ تو اس صورتحال میں لوگوں کے مسائل حل کرنے، یعنی یہ جو روٹی رزق کا مسئلہ ہے، یعنی فوری سینس میں، شارٹ ٹرم میں، ظاہر ہے کنسٹرکشن انڈسٹری تو بہرحال لانگ ٹرم معاملہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے وہ آغاز میں ہی پہلے چند مہینوں میں اس ٹائپ کے، تاکہ یہ پروسیس شروع ہوتا اور پھر اب تک تو وہ گویا مومنٹم پکڑ چکا ہوتا۔ لیکن وہ مریم اورنگزیب کے بقول کہ جب انڈسٹری کو چلانے کی ضرورت تھی تو تم نے بند کروا دی، اس کے اوپر نیب چھوڑ دیا، اور ایف بی آر اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی ان کو بزنس مین اور انٹرپرینرز کو تنگ کرنے کا سارا جو ایک ماحول ہے وہ پیدا کیا گیا، اور سارا میکانزم جو ہے ان پر چھوڑ دیا گیا، اسٹیٹ کو انلیش کر دیا گیا ان کے خلاف۔ اب جب کہ اور ساتھ لنگر خانے کھولے گئے، اور عجیب بات یہ ہے کہ لنگر خانہ بھی کوئی ایک آدھی کھولا گیا تھا، لیکن یہ ہے کہ چلو ہفتہ دو ہفتے اس پر بیان بازی تو چلتی رہتی کہ یہ بڑے بابرکت کام ہے۔ اب لنگروں کی ضرورت ہے کہ وہاں بھوکے مر رہے ہیں، لیکن اب وہ کنسٹرکشن پیکج لے آئے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے۔ شنید یہ ہے کہ کنسٹرکشن پیکج کے پیچھے انیل مسرت صاحب جو لندن فیم ہیں، جو بھی ہمارے یعنی آل سامری کے جو یعنی بڑے بھگوان ہیں، جب وہ جاتے ہیں روٹی کھانے کے لیے، اپنا ان کو پیش کرنے کے لیے، پروٹوکول دینے کے لیے ہوٹلنگ کا، اور ساتھ وہ جو وینا ملک فیم غفور صاحب تھے وہ بھی جائیں تو ان کے ساتھ وہ نظر آتے تھے۔ اس طرح وہ جوڈیشل ٹھگ آف پاکستان، جو اب کہیں پتہ نہیں وہ ڈیم شاہ کہتے ہیں اسے کہاں ہے، تو وہ بھی جب بیرون ملک جاتا تھا، خاص طور پر انگلینڈ میں، تو انیل مسرت صاحب کے دسترخوان وہ دست حق پرست سے ہی روٹی کھاتے تھے جی۔ اسی طرح خان صاحب اور ہمارے ریلوے کے وہ جو عبقری ہیں، وہ جو خاص یعنی سومنات کے بھگوانوں سے خصوصی رشتہ رکھتے ہیں، وہ بھی جاتے تو انیل مسرت ہی ڈیل کرتے۔ یعنی یو کے میں گویا پی ٹی آئی اور ان کے جو اتحادی ہیں سومنات والے اور جوڈیشل ٹھگس جو تھے، وہ جاتے تو ان کے ہی دسترخوان حق پرست سے مستفید ہوتے جی۔ تو وہ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ کنسٹرکشن ٹائکون ہیں یا ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہیں، تو وہ خان صاحب یہ چاہتے تھے کہ کیوں نہ
ان کی دستبرد پاکستان تک ایکسٹینڈ کی جائے، تو گویا انہوں نے جو 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا وہ بھی انہی کے برتے پر کیا تھا، لیکن ابھی تک ان میں سے ایک گھر پہلے کی بھی ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی، لیکن عوام سے اربوں روپے اینٹ لیے گئے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ اپلیکیشنوں کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ کنسٹرکشن پیکج جو ہے اس کے مین انٹینڈڈ بینیفیشری جس میں سر فہرست جو ہیں جو فائدہ اٹھائیں گے وہ انیل مسرت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پریکٹیکلی فائدہ اب اٹھتا ہے یا بیٹھتا ہے جی، اس لیے کہ اب چل چلاؤ کا موسم ہے۔ تو بہرحال نیت دکھانے میں کم از کم انہیں یہ احساس ہو کہ جو میں نے انویسٹ کیا تھا کوشش تو کی ہے انہوں نے۔ تو ویسے ایک اس کے ساتھ ہی جملہ معترضہ یہ ہے کہ قرنطینہ مراکز نہیں مل رہے تھے کہ قرنطینہ بنانے ہیں، تو اس کے لیے وہ 50 لاکھ گھر جو بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ وہیں بنا دیں۔ 50 لاکھ گھروں میں سے چلو 2 سال گزرے ہیں تو اس کا مطلب ہے 20 لاکھ تو بن ہی گئے ہوں گے، 30 لاکھ بعد میں بن، تو 20 لاکھ بھی قرنطینہ مراکز کے لیے تو ابھی تک کافی ہو سکتے تھے، لیکن لگتا ہے کہ ان کو چونا یا کچھ فائدے وغیرہ رہتی ہے۔ اسی طرح یعنی یہ اپنے حاشیہ برداروں کو ایک تو نوازنے کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو رزق روٹی کا چکر ہے، اب ایک نیا وہ کہتے ہیں نا کہ کٹا کھول دیا تو اس قسم کی یعنی یہ محرکات ہیں، اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ یقین کریں نتائج کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ خان صاحب جب سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی پیدا بطور پرائم منسٹر ہوئے پہلے تو جو بھی کہتے تھے چلو ارریلیونٹ تھا نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ درجنوں کونسلز، درجنوں ٹاسک فورسز، درجنوں کمیشنز اور انکوائری کمیٹیز اور ڈیولپمنٹ کونسلز بنا چکے ہیں، لیکن ان کا ذکر اسی وقت ہی صرف ہوتا ہے جس دن وہ بناتے ہیں اور نوٹیفیکیشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کون سا تیر مارا ہے، کون سی رپورٹ لکھی ہے، کون سی رپورٹ پیش کی ہے، اور کون سا وہ کارنامہ ہے جس سے پاکستان اور اس کے عوام مستفید ہوں گے، جس کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس قسم کا کوئی یعنی وہ جو ہے نا اپنے ذمے الزام نہیں لیتے، لہذا وہ گویا ڈسپوزیبل کمیٹیز ہیں، بس بنائی ہیں، 1-2 دن اس کا تذکرہ ہوا ہے، وہ واہ واہ کی ہے اور لوگوں کو خواب دکھائے ہیں، اور پھر یہ جا اور وہ جا۔ تو اس والے سے اسی طرح کا یہ کنسٹرکشن پیکج ہے۔ دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ۔ باقی پیکیجز کی طرح جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کرونا کے حوالے سے بھی پیکج اناؤنس کیا ہے، لیکن یقین کریں کسی کو ایک آنا بھی ابھی تک نہیں ملا۔ یہاں تک ملنے کی آپ بات دیکھ لیں کہ پیمز پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز پاکستان کا سب سے عام اور حکومت پاکستان کے قدموں تلے ادارہ ہے، اس کے ڈاکٹر چیخ اور چلا رہے ہیں کہ ہمیں پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹس دیا جائے۔ جب ڈاکٹروں کو اور میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف کو نہیں دیا جاتا تو پھر باقی پیکج کی آپ حالت دیکھ لیں کہ کیا ہے۔ پختونخوا میں پچھلے 7 سال سے حکومت ہے، وہاں کے ڈاکٹر وہ چھوٹی چھوٹی نا اتنی 5 ملی لیٹر کی جس طرح ٹیکہ نہیں لگاتے اس کی وہ دکھا رہے تھے پیکنگ کہ یہ ہمیں جناب انہوں نے سینیٹائزر پرووائڈ کیا ہے، اور جہاں بھی لگائیں وہاں پر سکن جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، یعنی الرجی ہو جاتی ہے۔ تو یہ انداز ہے بحرانوں سے ڈیل کرنے کا، یہ انداز ہیں پیکیجز، یہ ہیں کہ ہم نے انڈسٹری کا درجہ دے دیا، ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ٹائیگر نام نہاد ٹائیگر فورس، جس کو میں شیرو فورس کہتا ہوں کیونکہ وہ اپنے پیٹ وہ جو کتا رکھتا ہے اس کا نام بھی ٹائیگر اور شیرو وغیرہ ہی رکھتا ہے، تو اسی والے سے اپنے کارکنوں کو بھی کہتا ہے، تو گویا یہ ٹائیگر فورس کی بجائے شیرو فورس زیادہ موزوں ہے ان کے لیے۔ تو شیرو فورس کے لیے لاکھوں شرٹس اور لوگوز اور ان کا بندوبست۔ آپ امیجن کر لیں کہ خود حکومت کہتی ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں، اور ان کو شرٹس ہی پرووائڈ کرنی ہوں تو وہ جتنے پیسے بنتے ہیں وہ عوام پر خرچ کرتے، کسی کو روٹی رزق مل جاتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کے لاہور یعنی گورنر ہاؤس میں لوگوں کو یہ کہا گیا یا انہوں نے سنا کہ وہاں راشن مل رہا ہے، عوام تو ادھر دوڑ گئی۔ اب وہاں پر پہنچے تو
کچھ بھی نہیں تھا وہاں، جس طرح میں ہنس رہا ہوں اسی طرح کی ہنسی تھی شاید. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تھانوں سے ملیں گے. اب شاید تھانے ہم جیسے لوگ ڈرتے ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ ادھر کون جائے گا آٹا لینے. جی تو یہ اس قسم کی یعنی حواس باختیاں کہہ لیں، غیر سنجیدگی مسخرے ہیں، گویا قوال ٹائپ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اور عوام ملٹیپل عذابوں تلے ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے اس سے نکالے، یعنی انٹینڈڈ یہ ہے کہ شور مچائیں، ڈائیورٹ کریں اٹینشن، اور انیل مسرت کو خوش کریں یا اس ٹائپ کے لوگوں کو. اور نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ ڈھاک کے وہی 3 بات، کچھ بھی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے. آج کل تو 12 آنے سے زیادہ کرنا چاہیے، مہنگائی ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ ہی یہ درخواست کہ اگر آپ کو پروگرام پسند ہو، اور تو پھر اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. خدا حافظ.